السلام علیکم 10 کلاس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچے آج کی ویڈیو میں آپ کا چیپٹر نمبر 7 کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے۔ اس سے پہلے والے تمام چیپٹرز کی ایزی ورڈنگ میں آپ کو آنسر لکھوا دیے گئے تھے شارٹ کوسچنز کے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جو بچے 2027 میں پیپر دے رہے ہیں ان کے لیے تو شارٹ کوسچن ایکسرسائز کی شارٹ کوسچنز کی اتھینٹک آنسر ان کے پاس ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے تمام جو شارٹ کوسچنز ہوں گے وہ آپ کی ایکسرسائز سے آئیں گے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تمام کوسچنز ایزی ورڈنگ میں رائٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اس چیپٹر نمبر 7 کے مطابق آپ کا جو پہلا کوسچن ہے بک کے اکارڈنگ وہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اس میں آپ کو دیا گیا ہے معاشرہ، ٹھیک ہے، معاشرہ یا معاشرے کی تعریف کریں، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کا ایک ایسا منظم گروہ جو مشترکہ ثقافت، روایات، اقدار اور جغرافیائی حدود کے تحت اکٹھا رہتا ہو اور آپس میں گہرا سماجی تعلق رکھتا ہو، معاشرہ کہلاتا ہے۔ معاشرے کے افراد اپنی بنیادی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بچے اگلا کوشچن ہمارا آتا ہے غیر نصابی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا آپ آنسر رائٹ کریں گے۔ غیر نصابی سرگرمیاں وہ تعلیمی تربیتی سرگرمیاں ہیں جو باقاعدہ درسی کتب یا نصاب کا حصہ تو نہیں ہوتی، لیکن ایک طالب علم کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی نشوونما کے لیے اشد ضروری ہوتی ہیں، یعنی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ مثلاً کھیل کود، مباصرے، بیت بازی، اسکاؤٹنگ اور مختلف تعلیمی سیکورٹیز کے پروگرام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بچے آپ کی بک کے اکارڈنگ اگلا کوشچن آپ کا آتا ہے سماجی درجہ بندی کی تعریف کریں۔ تو اس کا آپ آنسر لکھیں گے کسی معاشرے کو دولت، طاقت، پیشہ، تعلیم یا خاندان پس منظر کی بنیاد پر مختلف طبقوں میں تقسیم کرنے کے عمل کو سماجی درجہ بندی کہتے ہیں۔ اس سے معاشرے کے افراد میں حقوق الفرائض اور اختیارات کا فرق پیدا ہوتا ہے۔ نیکسٹ بچے اگلا کوشچن آپ کا آتا ہے مردم شماری سے کیا مراد ہے۔ تو مردم شماری سے مراد کسی ملک یا مخصوص علاقے میں رہنے والے تمام افراد کی تعداد اور ان کی عمر، جنس، تعلیم، پیشے اور رہائش سہولیات کے بارے میں ایک مقررہ وقت پر سرکاری طور پر اعداد و شمار جمع کرنا اور انہیں مرتب کرنا اور شائع کرنا ہے۔ یہ ملک کی ترقی اور منصوبہ بندی کے لیے نیکسٹ بچے اگلا کوشچن آپ کا آتا ہے 2023 کی ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق پاکستان کی دیہی اور شہری آبادی کا تناسب کیا تھا۔ تو اس کا یہ 2023 کی 7ویں ڈیجیٹل مردم شماری کے مطابق پاکستان کی مجموعی آبادی میں دیہی اور شہری آبادی کا تناسب درج ذیل تھا، یعنی دیہی آبادی میں تقریباً 61.18% آبادی تھی، ٹھیک ہے، یعنی آبادی مقیم تھی، اور شہری آبادی میں تقریباً 38.82% آبادی شہروں میں مقیم تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کا آتا ہے اقلیتی طبقوں کے کوئی سے 2 مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔ تو اس میں یہ لکھا ہے اگر ہم پاکستان میں مقیم اقلیتی طبقوں کے 2 مشہور مذہبی تہوار جیسے کہ کرسمس ہے اور دیوالی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اس کا آپ نے یہ پورا لکھنا، ٹھیک ہے، کرسمس کب منایا جاتا ہے اور دیوالی یہ آپ نے پورا ہی رائٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بچے اگلا کوشچن آپ کا آتا ہے پاکستان کے 4 سیاحی مقامات کے رائٹ کر لینے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بچے اگلا کوشچن آپ کا آتا ہے ہماری زندگی میں کھیل کی کیا اہمیت ہے۔ تو کھیل انسانی زندگی میں گہری جسمانی اور ذہنی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ انسان کو چست، صحت مند بناتے ہیں، جسم میں خون کی گردش بہتر کرتے ہیں اور جسمانی یا ذہنی تناؤ کو دور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیلوں سے نظم و ضبط، ٹیم ورک، مل جل کر کام کرنا اور برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بچے اگلا کوشچن آپ رائٹ کریں گے پاکستان میں بولے جانے والی 5 علاقائی زبانوں کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 نام لکھے ہیں، جس میں پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور سرائکی ہے۔ اس کے علاوہ بچے اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ رہی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس کے بعد بچے آپ کا آتا ہے صنفی امتیاز سے کیا مراد ہے۔ تو مرد یا عورت کی بناد پر کسی کے ساتھ حقوق
موقع، تعلیم، روزگار یا معاشی برتاؤ میں ناانصافی یا فرق کرنا صنفی امتیاز کہلاتا ہے۔ اسلام اور پاکستان کا آئین اس کی نفی کرتے ہیں، دونوں کو برابر حقوق فراہم کرنے پر زور دیتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کا آتا ہے قومی یکجہتی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے کسی ملک کے تمام شہریوں کا رنگ، نسل، زبان اور خطے کے اختلافات کو بلا کر ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھے ہونا اور ملکی دفاع کے لیے یکجا ہونا قومی یکجہتی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ملک میں امن، استحکام اور ترقی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ نیکسٹ بچے اگلا کوشچن آپ کا آتا ہے سول سیکیورٹی کے کوئی سے 6 گروہوں کے نام لکھیں۔ تو یہ نام میں نے لکھے ہیں، اس کو آپ نے دیکھ لینا، یہ آپ نے ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ 6 ہی نام لکھے گئے ہیں جو کہ آپ ابھی رائٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ بچے اگلا کوشچن آپ کا آتا ہے، یہ چیپٹر تھوڑا سا لینتھی بھی ہے لیکن کوشچن تمام میں نے ایزی ورڈنگ میں رائٹ کیے ہیں۔ صوفیہ انبیاء کرام کے سلسلوں کے نام تحریر کریں۔ تو یہ نام میں نے رائٹ کیے ہیں، تو اس کو آپ یہ نام رائٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ بچے اگلا کوشچن آتا ہے سماجی حرکات کی تعریف کریں۔ تو سماجی حرکات سے مراد وہ عمل، طریقے اور سماجی گفتگو ہیں جو کسی معاشرے کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل، پیش رفتہ اور ترقی لاتی ہیں۔ اس بات کا مطالعہ کرتی ہیں کہ معاشرہ کس طرح تغیر و تبدیل سے گزارتا ہے۔ جاگیرداری نظام کی مختصر وضاحت کریں۔ تو جاگیرداری نظام ایک ایسا معاشرتی اور معاشی نظام ہے جس میں زمین اور پیداواری وسائل پر چند بڑے زمینداروں یا جائیداروں کا قبضہ ہوتا ہے، جبکہ عام کسان اور مزارعین کی ان کی زمینوں پر محنت مزدوری کرتے ہیں اور سیاسی سماجی طور پر ان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ نیکسٹ بچے اگلا کوشچن ہمارا آتا ہے پاکستانی معاشرے اور ثقافت پر عالمگیریت کے 2 مثبت اثرات لکھیں۔ تو یہ 2 مثبت اثرات رائٹ کیے ہیں جدید ٹیکنالوجی اور علم تک رسائی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ثقافتی تبادلہ اور شعور، لیکن آپ اس کے ساتھ یہ تمام رائٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ اگلا کوشچن آپ کا ہے ایک باہمی معاشرے اور ریاست کی تشکیل کے لیے فرد کی کیا اہمیت ہے؟ 3 سطروں میں لکھیں۔ تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کسی بھی معاشرے اور ریاست کی بنیادی اکائی ہوتی ہے، ان کے بغیر ریاست کا وجود ممکن نہیں۔ جب افراد تعلیم یافتہ، بااخلاق یا قانون پسند ہوتے ہیں تو ایک مضبوط اور پرامن معاشرہ جنم لیتا ہے۔ افراد ہی اپنے فرائض کی ادائیگی اور باہمی تعاون سے ریاست کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ نیکسٹ بچے اگلا کوشچن آپ کا آتا ہے پاکستان میں کون سے ہسپتال براہ راست صوبائی حکومت کے تحت کام کر رہے ہیں؟ تو اس میں لکھا ہے پاکستان میں تمام بڑے ٹیچنگ ہسپتال جو کہ یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، دیہی صحت کے مراکز ہیں اور بنیادی صحت کے مراکز براہ راست صوبائی محکمہ صحت کے ماتحت کام کرتے ہیں، مثلا پنجاب میں میو ہسپتال، لاہور اور سندھ میں جناح ہسپتال کراچی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ بچے اگلا کوشچن آپ کا بک کے اکارڈنگ آتا ہے ثقافت سے کیا مراد ہے؟ تو کسی معاشرے کے لوگوں کا رہن سہن، طرز زندگی، لباس، زبان، خوراک، عقیدہ اور رسم و رواج کے مجموعے کو ثقافت کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ایک اسلامی اور مخلوط ثقافت ہے جہاں مختلف علاقے رنگ مل کر ایک خوبصورت گلدستہ بناتے ہیں اور ان میں بڑوں کا احترام اور مہمان نوازی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نیکسٹ بچے اسی چیپٹر کا لاسٹ کوشچن ہے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی قائد اعظم رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، اس میں قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں اقلیت اور مذہبی آزادی کے حوالے سے تاریخی خطاب کرتے ہوئے فرمایا آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، کہ پاکستان کی کسی ریاست سے بھی کسی بھی دوسری عبادت گاہ میں ہے جانے کے لیے آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، اس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔
تو یہ بچے آج کا ہمارا ٹاپک تھا، آپ کا چیپٹر نمبر 7 کے اہم کوسچنز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اچھا سا کمنٹ کریں، اور چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں. اوکے بچے، اللہ حافظ، ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں.